السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 67 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے لقب سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی خصوصیت ہے، ورنہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے اسماء مبارکہ سے خطاب فرمایا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ یبلغ تبلیغ مصدر ہے، یہاں امر کا صیغہ بلغ پہنچا دیجیے، تبلیغ کیجیے، ما جو کچھ انزلا اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اور علم تفعل، اور اگر ایسا نہ کیا آپ نے، فما پس نہ، بلغت آپ نے پہنچایا، رسالتہ ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ کے پیغامات۔ فما بلغت رسالتہ، پس نہ پہنچایا آپ نے اللہ کا پیغام۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالی کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یعصمک آپ کو بچائے رکھے گا، روکے رکھے گا، یعنی کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دے گا، گزند نہیں پہنچانے دے گا۔ حفاظت ہوتا ہے نا، حفاظت فرمائے گا۔ یعصمک آپ کو بچائے گا، کس سے؟ من الناس سے، لوگوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت کرتا، نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین کافروں کی قوم کو، منکرین کی قوم کو، انکار کرنے والوں کی قوم کو۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو یا منکرین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں واللہ یعصمک من الناس، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اشخاص پڑھتے رہیں گے ان کو بھی رب کریم دشمنوں کی اذیتوں سے بچائے رکھے گا۔ اب دیکھیں، جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان کی کوئی بھی بات تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار تھے، اور پھر معاشی طور پر دیکھا جائے تو ان کی بدحالی کی مثال نہیں تھی۔ اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو الٹا گنگا جو ہے ان کی بہتی تھی۔ شراب نوشی، جوا بازی اور بدکاری یہ سرداری اور دولت مندی کی علامات تھی۔ آپ خود سوچیں، جن کی سرداری کی یہ علامات ہوں تو ان کی اخلاقی پستی کا کیا عالم ہوگا۔ اب ظلم و قتل کو وہ شجاعت کہتے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو وہ غیرت کا نام دیتے تھے، اسی طرح اسراف اور فضول خرچی کو وہ سخاوت کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا یقین تھا دینی لحاظ سے۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں 360 بتوں کو رکھ کے پوجا کی جاتی تھی، اور یہ ان کا تھا دین، ان کا عقیدہ تھا، انہی پر ان کا کامل یقین بھی تھا، اور والہانہ محبت بھی تھی۔ اب جو ہستی ایک ہماگیر انقلاب کی دائی بن کر آئی تھی، اور جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں، ایک میں نہیں، ایک ادارے میں نہیں،
ہر شعبے میں، ایک ایریا میں نہیں، پوری دنیا میں ہر ایک کونے کونے میں ہر خرابی کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ سیاسی انتشار کے جو محرکات تھے ان پر بھی ضرب کاری لگائے، وہ عناصر جن کی دھاندلیاں وہاں کی معاشی زندگی کو درم برم کر رہی تھی ان کے منہ پر بھی لگام لگا دے، وہ خبیث عادتیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے ان کو بھی بے نقاب کرے، اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے، اور ان کی جو عقیدت کے صنم کدا کے جو بت تھے جیسے پتھر، تانبے، پیتل اور اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے، ذاتی اور قبائلی عصبیتوں کے، ان سارے بتوں کو الا اللہ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کرے۔ اب دیکھیں رب کریم یعنی اس کار عظیم کے لیے قدرت کی نظر انتخاب پڑی تو کس پہ پڑی؟ اللہ اکبر، جس کا کوئی بھائی نہیں، بھائیوں کو بازو کہا جاتا ہے نا، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، دادا کا سایہ نہیں، دولت ان کے پاس نہیں، نوکر چاکر ان کے نہیں، پاس ہے تو کیا صرف اللہ کا نام ہے، اور یہی ان کی ساری قوتوں کا سر چشمہ ہے، اور یہی ان کی ساری توانائیوں کا منبع ہے۔ اس نازک اور مشکل ترین خدمت کے لیے متعین فرما کر رب کیا فرما رہا ہے کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے جو بھی آپ کی طرف بھیجا جائے بے خوف و خطر آپ پہنچا دیجیے۔ اس لیے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کا جو حکم آپ کو ملے اس کو مخلوق تک پہنچا دیجیے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اور اگر آپ نے ذرا سا اوپر نیچے کیا تو غفلت سے کام لیے۔ کیسے ہوتا ہے نا، جب ایک سمجھدار بچہ ہوتا ہے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں تو اس کو احتیاطی تدابیر بھی کیا سمجھائی جاتی ہیں۔ جیسے میں اپنے بچے کو کہتی ہوں مسجد جا رہے ہو سیدھے واپس آنا، پتہ بھی ہے لیکن باوجود اس کے احتیاط کا تقاضا ہے نا، اور پھر وہ بڑے دھیان سے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی انداز رب کریم کا تو دیکھیے، پہلے ہی سمجھا دیا، اور پھر فرمایا باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں اور یہود وغیرہ کی ریشہ دوانیاں، تو سن لیجئے اللہ تعالی خود آپ کا نگہبان ہے، آپ کی حفاظت کرے گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچا، آپ خود سوچئے کہ اتنے سری اور پرجلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کسی کی پاسداری کے لیے یا کسی کے خوف سے چھپایا ہو؟ چلیں ایک مولانا عثمانی کی یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ یعنی نوع انسانی کے عوام اور خواص میں سے جو بات جس طبقے کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست یعنی نہ کمی بیشی کی اور بے خوف و خطر پہنچا کر اللہ تعالی کی حجت بندوں پر تمام کر دی۔ کیا خوبصورت انداز ہے کلام پاک کا، اللہ اکبر۔ مولانا عثمانی کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقے کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر اللہ تعالی کی حجت بندوں پر تمام کر دی۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔